السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایسے دوست جو کمزوری جسم، پچھگے گال اور بالکل دبلے پتلے ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہترین ویڈیو تیار کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، ایسے دوست جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو بہت کھاتے پیتے ہیں، ملک شیک بھی پیتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، کسی نے بتایا جناب یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یعنی کہ دنیا جہان کی ہر چیز وہ کھاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسٹیرائڈ والے کیپسول جو 2-4 کھانے کے بعد بھی گالیں باہر نکل آتی ہیں، چہرہ جگمگانے لگتا ہے، وہ بھی کھا کے دیکھ لیا، لیکن جو ہی وہ کیپسول چھوڑے، وہ اسٹیرائڈ بیس دوائی چھوڑی، پھر پہلے سے بھی زیادہ رنگ کالا، گال پچک گئے اور وہ عمر سے بڑے، عمر ابھی 18 سال ہے لیکن لگتے وہ 40 سال کے ہیں۔ تو آج ہم ایسے اپنے نوجوانوں کے لیے ایک ویڈیو بنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ جو دوست ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے اس طریقہ کار کو سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے ضرور استفادہ کریں گے۔ جسم کے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میٹابولزم کی خرابی ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، ایک متحرک میٹابولزم جو ہے وہ ہمارے جسم کے تمام جو نظام ہیں، اس میں ہاضمے کا نظام ہے، اخراج کا نظام ہے، ہمارا جو وینٹیلیشن کا نظام ہے، ہمارے کھانے پینے کے جتنے بھی نظام ہیں، ہمارے جسم کو مینٹین رکھنے کے لیے جتنے بھی سسٹمز جسم میں کام کرتے ہیں ان سب کو متحرک کرنا ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا مین ڈرائیور جو جسم کو ڈرائیو کرتا ہے، جسم کی تمام صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہے، تمام جسم کے اعضاء تک ان کی ضروریات کو مہیا کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اگر وہ سست ہو جائے گا، اگر وہ کمزور ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی سپلائی بر وقت نہیں پہنچ سکے گی، جس وجہ سے ہم لوگ کھاتے تو بہت ہیں۔ اس کی مثال عام طور پہ ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی برتن کا ڈھکن بند کر کے اس کے منہ پہ اس کو بند کر کے باہر سے کچھ مرضی ڈالتے رہیں، جب اس کے اندر کچھ جائے گا نہیں تو اس کا وزن تو وہی رہے گا جیسا ہے، جیسا وہ برتن خالی ہے خالی کا خالی رہے گا۔ البتہ اگر اس کا ڈھکنا کھول دیا جائے اور اس کے اندر چیز انڈیلی جائے تو اس کا وزن بھی زیادہ ہو جائے گا اور اس کی جسامت بھی بھاری ہو جائے گی۔ اسی طرح انسانی وجود ہے، جب انسان کو کھائے پیے جانے والی خوراک جسے پنجابی میں کہتا ہے لگدی نہیں، جسم کا حصہ نہیں بنتی تو وہ نحیف، کمزور اور دبلا پتلا رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو کرنا یہ ہے کہ کسی بھی ایسے معالج، ایسے طبیب سے ملنا ہے جو آپ کی نبض دیکھ کر آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق غذا کی تجویز کرے۔ جب آپ کا میٹابولزم متحرک ہو جائے تو پھر آپ کچھ بھی کھائیں گے انشاءاللہ آپ کا جسم طاقتور بھی ہوگا، جسم بھرے گا بھی، ڈیل ڈول مناسب ہوگا اور چہرے پہ خوبصورتی، چمک دمک بھی آئے گی۔ گھریلو طور پہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آج کل کھیرا عام ہے اور یہ طب نبوی کا بہترین ایک فارمولہ ہے۔ آپ روزانہ 1-2 کھیرے کھائیں، اس کے ساتھ 4-5 کھجوریں کھائیں، یہ آپ معمول بنا لیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو کھیرے کی جو سردی ہے یا جو اس میں پایا جانے والا پانی ہے اور کھجور میں جو حرارت ہے، جو حدت ہے، وہ جب آپس میں ملیں گے تو آپ کے جسم میں ایک توانائی کا نیا سرچشمہ بنے گا، جس سے آپ میں نیا خون بھی آئے گا، طاقت بھی آئے گی اور آپ کے جسم میں توانائی پیدا ہو کر آپ تندرست و توانا اور خوبصورت دکھائی دینے لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ یہ کریں کہ 6 کیلے رات کو لیں، ان کو کاٹ لیں اور ابلا ہوا دودھ لیں کوئی پاؤڈرڈ کو، اس میں ڈال کے
اب وہ کیلے رکھ دیں. وہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں ایسا ٹمپریچر ہو نارمل، جہاں پہ رات کو دودھ خراب نہ ہو. صبح اٹھ کے آپ ان کو گرائنڈ کر لیں بھلے، یا ویسے ہی ان کو ذرا پھینٹ کے آپ استعمال کر لیں. یہ کمال کا باڈی ٹونک ہے. اس میں آپ کو جسمانی جتنی بھی ضروریات ہیں اس کے جو لازمات ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے جسم میں توانائی بھی آئے گی، آپ کا چہرہ بھی بھرے گا، اور آپ کی گالیں بھی لال ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ گھر میں بنے ہوئے آلو کے چپس، ان کا زیادہ استعمال کریں، اور 24 گھنٹوں میں ایک بار ابلے ہوئے چاول، ان میں دودھ مکس کر کے دودھ چاول ان کا استعمال کریں. یہ بھی جسم کو پھلانے میں، موٹا کرنے میں، جسم کے ڈیل ڈول کو بھرنے میں بڑا ایک شاندار اور بہترین قدرتی فارمولہ ہے. اسی طرح آگے جا کے سردی آ جائے گی تو سردیوں میں شکرکندی جو ہے وہ نحیف، دبلے پتلے اور پچکے گال والے لوگوں کے لیے خدا کی ایک کمال نعمت ہے. آپ شکرکندی کا حلوہ بنا لیں، بھلے آپ شکرکندی کو بھون کے کھا لیں، بھلے آپ شکرکندی کو ابال کے کھا لیں. وہ ایک مناسب مقدار میں آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کا جسم بھرے گا، آپ کا ڈیل ڈول مناسب ہوگا، اور چہرے پہ تر و تازگی آئے گی. اسی طرح جو آلو ہیں یہ شکرکندی کا متبادل ہیں، آپ ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے کہ یہ چیزیں بادی ہوتی ہیں. ان کے ساتھ ایسا کوئی نسخہ، کوئی فارمولہ، کوئی ایسا مفرد جز لازمی استعمال کریں جو آپ کے جسم میں پیدا ہونے والی بادی کو مناسب رکھے. اسی طرح نوجوان لڑکوں میں اگر کوئی نوجوانی کے مسائل جیسے جریان، احتلام یا پیشاب کے بعد قطروں کا آنے کا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے اس کا حل کریں، اس سے نجات حاصل کریں. اور اسی طرح نوجوان بچیوں میں اگر کوئی لکوریا کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے ان سے جڑے معاملات جو ہیں، ہارمونز کا مسئلہ ہے، ماہواری کی بے قاعدگی ہے، تو ان تمام چیزوں کے مسائل آپ نے پہلے حل کرنے ہیں. اس کے بعد اپنی غذا کو متناسب اور متوازن کرنا ہے. تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ جسمانی لحاظ سے توانا، طاقتور، خوبصورت اور خوشنما دکھائی دینے لگ جائیں گے. تو اس ساری خوراک کے دوران جو ہم نے آپ کو بتائی ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ زیادہ چکنائیاں، تلی ہوئی چیزیں اور یہ جو بھنی ہوئی چیزیں ہوتے ہیں جسے ہم سپائسز کہتے ہیں، یا آئل رچڈ فرائیڈ چیزیں، ان سے بچنا ہے. اسی طرح اپنے باٹلز، یہ جو کاربونیٹڈ جوسز ہیں، ان سے بچنا ہے. جو میدے کی بنی چیزیں ہیں، فاسٹ فوڈ وغیرہ، بیکری کی چیزیں ہیں، ان سے بچنا ہے. آپ نے قدرتی جتنے بھی موسمی پھل ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے. پھلوں کا جوس استعمال کرنا ہے، کچی سبزیوں کی سلاد استعمال کرنی ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے آسان اور سستا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح سورج نکلتے وقت تیز دوڑ لگانی ہے. اگر دوڑ نہیں لگا سکتے تیز چلنا ہے. اور اس کے بعد جب جسم آپ کا گرم ہو جائے، پسینہ آ جائے، تو پھر آپ نے کوئی 10-15 منٹ مختلف جو جسم کو تر و تازہ اور توانا کرنے والی ورزشیں ہیں آپ نے وہ ضرور کرنی ہے، تاکہ آپ کے جسم کا دوران خون جو ہے وہ متناسب ہو سکے. اس سے کیا ہوگا، آپ کے چہرے پہ تازگی بھی آئے گی، گالوں پہ لالی بھی آئے گی، اور جسم میں توانائی بھی آئے گی. آج اتنا ہی، نئی ویڈیو کے ساتھ